السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات سامعین، آپ حضرات کے علم میں ہے کہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ، رحمتوں والا مہینہ، برکتوں والا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ ہم نے اس میں کیا کام کرنے ہیں، ان چیزوں سے بچنا ہے۔ انشاءاللہ آج آپ احباب کو بالکل مختصر سے وقت میں چند باتیں بتلاؤں گا۔ رمضان المبارک اللہ رب العزت کی نعمتوں میں سے ہے، اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ اور رمضان المبارک کی فضیلت کے متعلق آپ احباب کو ایک قرآن کریم کی آیت، سورہ بقرہ کی آیت ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ ہم نے ماہ رمضان میں قرآن کو بھیجا جو ذریعہ ہدایت ہے اور واضح دلیل ہے، اور قرآن فیصلہ کرنے والا ہے۔ اور جو شخص رمضان المبارک میں موجود ہو تو وہ روزہ رکھے، جو بیمار ہے یا سفر پر ہے تو وہ بعد میں روزہ رکھے۔ جو باقی 11 مہینے ہیں ان میں وہ روزے جو رمضان المبارک کے رہ گئے ہیں وہ رکھے گا، کیونکہ اللہ رب العزت ہمارے لیے، آپ کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت کو آسانیاں ہی منظور ہیں، دشواریاں منظور نہیں ہیں۔ اس وجہ سے کیونکہ تاکہ ہم ان پر عمل کریں، میں آپ ان پر عمل کر سکیں۔ آگے فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت کی بندگی کیا کرو، کیونکہ اس نے تم کو ایک اچھا طریقہ بتایا ہے۔ کیا طریقہ ہے؟ کہ جو شخص بیمار ہے یا سفر پر ہے تو وہ ان ایام میں، رمضان کے ان ایام میں روزے نہ رکھے، باقی جو اس کے بعد 11 مہینے ہیں ان میں روزے پورے کر لے۔ یہ ایک اچھا طریقہ ہے، آسان طریقہ ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں بتلایا ہے۔ ہمیں اللہ رب العزت کی بندگی کرنی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان المبارک کے اس مبارک مہینے میں ایک مرتبہ پھر زندگی نصیب فرمائی، اور اللہ رب العزت نے ہماری زندگیوں میں ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہمیں عطا کیا، تاکہ ہم اللہ رب العزت کا قرب حاصل کر سکیں، اللہ رب العزت کے حضور عبادت میں جس حد تک ہو سکے عبادت کر سکیں اور نیک کام کر سکیں۔ بخاری اور مسلم شریف کی ایک آیت ہے جس سے رمضان مبارک کی فضیلت کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے کہ پاک پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ داخل ہو جاتا ہے تو آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، ایک روایت میں ہے کہ رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیطان پابند سلاسل کر دیے جاتے ہیں۔ قرآن کی ایک آیت اور آقا علیہ السلام کے فرامین میں سے ایک حدیث میں نے آپ احباب کے سامنے پڑھی ہے، جس سے رمضان المبارک کی فضیلت کھل کر سامنے آ گئی ہے۔ ابھی اس رمضان کے مہینے میں ہمیں کرنا کیا ہے؟ اس مہینے میں ہم نے روزے رکھنے ہیں، عبادات کرنی ہے، صدقات ادا کرنے ہیں۔ تو سب سے پہلے چلتے ہیں روزے کی فضیلت کی طرف۔ روزے کی فضیلت قرآن کریم کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام،
اے ایمان والو ہم نے تم پر روزے فرض کیے ہیں. روزوں کا شمار ہمارے فرائض میں سے ہوتا ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جس نے ایمان کے جذبے سے اور طلب ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے تو اس کے گزشتہ گناہوں کی بخشش ہو گئی. یعنی جس نے رمضان کے روزے رکھے ثواب کی نیت سے یا ایمان کے جذبے سے، تو اس کے جو گزشتہ گناہ ہیں وہ سارے معاف ہو گئے. اور رمضان میں ہم نے سحری بھی کرنی ہے، سحری کا اہتمام بھی کرنا ہے، افطاری کا اہتمام بھی کرنا ہے. ایک حدیث شریف میں ہے کہ سحری کھایا کرو کیونکہ سحری یہ برکت والی ہوتی ہے. تو ہمیں سحری کے اہتمام کرنے کا، سحری کی فضیلت بھی ہمارے سامنے آ گئی. اس کے بعد افطاری کے متعلق ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین میں سے ایک فرمان ملتا ہے کہ مجھے وہ بندے بہت محبوب ہیں جو افطاری کرتے ہیں، اور افطاری میں کیا کرنا ہے؟ جلدی کرنی ہے. جب مغرب کا وقت داخل ہو جائے، غروب ہو جائے، تو ہم نے فوراً افطاری کرنی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے وہ بندے بہت محبوب ہیں، بہت پسند ہیں کہ جو افطاری کرنے میں جلدی کرتے ہیں. ابھی افطاری کس چیز سے کی جائے؟ سب سے بہترین چیز کھجور ہے. کھجور سے افطاری کی جائے، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ کھجور میں برکت ہے. اگر کھجور دستیاب نہیں ہے تو پھر پانی سے افطاری کرنی ہے، کیونکہ پانی پاک کرنے والا ہے. یہ تو تھی رمضان کی فضیلت قرآن سے، حدیث سے، روزے کی فضیلت قرآن سے، حدیث سے. اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ احباب کو سحری کی فضیلت بھی بتلا دی، افطاری کی فضیلت بھی بتلا دی. افطاری کرنے میں ہم نے جلدی کرنی ہے، اور کس چیز سے افطاری کرنی ہے یہ بھی آپ احباب کو بتا دیا. ابھی چلتے ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں کون سے کام کرنے ہیں اور کون سے کام نہیں کرنے. تو رمضان المبارک میں چونکہ ہم نے روزے رکھنے ہیں اور روزوں کو محفوظ کرنا ہے، روزے رکھ کے روزے ہم نے ضائع نہیں کرنے بلکہ روزوں کو ہم نے محفوظ کرنا ہے. سحری افطاری کا اہتمام کرنا ہے، اور سحری اور افطاری میں ضرورت سے زیادہ وقت خرچ نہیں کرنا. ایک حد تک ہم نے اس کو وقت دینا ہے اور اس میں ہم نے سحری اور افطاری کی تیاری کرنی ہے. اور کمزور حضرات جو ہیں ان کے لیے ہم نے افطاری سحری کا اہتمام کرنا ہے، چونکہ آج کل ملک کی حالات ایسے ہیں کہ ہر طرف ہر کوئی پریشان ہے، ہر کسی کو کوئی کسی نہ کسی چیز کی اس وقت ضرورت ہے. تو ہم نے ان ملکی حالات کا بھی لحاظ رکھنا ہے، خیال رکھنا ہے، اور اپنے ارد گرد نظریں دوڑانی ہے. جس حد تک ہو سکے ہم نے مخلوق خدا کی خدمت کرنی ہے، چاہے وہ آپ کی بدنی خدمت کی صورت میں ہو یا آپ کی مالی خدمت کی صورت میں ہو. اس کے بعد رمضان المبارک میں ہم نے 20 رکعت تراویح کا اہتمام کرنا ہے، کیونکہ 20 رکعت تراویح یہ حضرات خلفائے راشدین کی سنت ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد ہے کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ تم پر لازم ہے کہ میری سنت کو پکڑو یا اور علماء اور خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑو. تو چونکہ تراویح 20 رکعت تراویح یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی سنت ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار حضرات خلفائے راشدین میں سے ہوتا ہے، اس لیے تراویح حضرات خلفائے راشدین کی سنت ہے، تو ہم نے اس سنت کا اہتمام کرنا ہے.
صدقۃ الفطر کا اہتمام کرنا ہے، رمضان کے شروع ہوتے ہی آپ ادا کر سکتے ہیں۔ آپ نے اپنے علاقے میں دیکھنا ہے کہ جو اس کا مستحق ہے اس تک آپ نے صدقۃ الفطر پہنچا دینا ہے۔ قرآن کی تلاوت کرنی ہے، کلمہ طیبہ کا ورد کرنا ہے، درود شریف کا ورد کرنا ہے، استغفار کرنا ہے، ذکر و اذکار کرنا ہے، اور غرباء، مساکین، یتیم، بیوائیں، دین کا کام کرنے والے، ان کی آپ نے مدد کرنی ہے۔ غریبوں، مسکینوں، یتیموں، ان کی مدد کرنی ہے، اور وہ ادارے یعنی مدارس، مساجد جو دین کی خدمت کر رہے ہیں، آپ نے ان کے ساتھ بڑھ چڑھ کر تعاون کرنا ہے، ان کی مدد کرنی ہے، ان کی خدمت کرنی ہے۔ اور ہم نے روزہ رکھ کے اپنے کان، ناک، آنکھیں، زبان، ان کی حفاظت کرنی ہے، بری سوچ سے بچنا ہے، پاک رہنا ہے، غیبت نہیں کرنی، چغلی نہیں کرنی، گانے سے، بری چیزوں سے، برے سننے سے، برے کہنے سے، ہر طرح سے جو چیز بری ہے اس سے ہم نے بچنا ہے تاکہ ہمارا روزہ وہ محفوظ ہو سکے۔ اور اپنے اپنے گھروں میں آپ اپنے بیوی بچوں کے سمیت یا اپنے احباب کے سمیت بیٹھ کر آپ نے اپنے گھر والوں کے لیے جو زندہ ہیں، جو وفات پا چکے ہیں، ان کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے، مسلمانوں کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے، اسلامی حکومتوں کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے، مظلوم مسلمانوں کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے، اللہ سے دعائیں مانگنی ہے، مسلمانوں کے اتحاد و اتفاق کے لیے دعائیں مانگنی ہے، اور جو جماعتیں، جو ادارے دین کی خدمت کر رہے ہیں ان کے لیے دعائیں مانگنی ہے، ان کی خدمت بھی کرنی ہے، ان کے لیے دعائیں بھی مانگنی ہے، مسلمانوں کے لیے مدد، اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت کے لیے مدد اور نصرت کی دعائیں مانگنی ہے تاکہ اللہ رب العزت مسلمانوں کے حال پر رحم کرے، اللہ رب العزت اپنی مدد سے مسلمانوں کے جو حالات ہیں ان کو بہتر کر سکے، ان کو تبدیل کر سکے۔ اور ہم نے شریعت کے نفاذ کے لیے دعائیں مانگنی ہے، استحکام پاکستان، نظریہ استحکام پاکستان کے لیے دعائیں مانگنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عقائد کی محنت کرنی ہے، اعمال کی محنت کرنی ہے، عقائد و اعمال ٹھیک کرنے ہیں، اور جو عقائد و اعمال ٹھیک کرنے کی محنت کرتے ہیں ان کا ساتھ دینا ہے اور ان کے شانہ بشانہ کھڑا ہونا ہے۔ اللہ رب العزت جو کچھ کہا گیا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وعلیکم